بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ پھر خداوند عالم وہی جو قرآن کا انداز ہے ان صورتوں میں مخلوقات میں اللہ کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پہلی مثال اونٹ کی ہے۔ اونٹ اور عرب کی بڑی یاری ہے، اونٹ اور عربوں کی بڑی شدید یاری ہے، خاص طور پہ ان کے ماحول کے مطابق۔ بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ اونٹ کیا ہے، یعنی جب اپنے وہ گھر میں ہے تب بھی وہ فائدہ مند ہے، دودھ اس کا ہے، گوشت اس کا ہے، اور سفر میں تو وہ آپ دیکھیں اونٹ کو اللہ نے کیسا بنایا، کہتے ہیں صحرا کا جہاز۔ کئی کئی دن تک اس کے اندر اللہ نے سیٹ اپ لگا دیا ہے۔ قدرہ، یہ ہوتا ہے قدر، کہ وہ جو کھاتا پیتا ہے اس وقت کی غذا بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور سٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جو بعد میں پگھلے گا اور اس کی بھوک اور پیاس دونوں ختم کرے گا۔ بندے میں یہ سسٹم نہیں ہے، انسان میں قدرہ یہ ہے کہ وہ کھاتا خود ہی، اس کا اندرونی سسٹم اس کے ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے اور اس کے سٹوریج کوہان میں جا کے چربی بھی بنتا رہتا ہے۔ اب یہ عرب تو اونٹوں سے زیادہ تو اور کس چیز سے آشنا ہو، تو بہت سارے فائدے تھے، ان کو کام آتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کسی نے اونٹ رکھے ہو تو وہ آ کے زیادہ بہتر درس دے سکتا ہے اس بات میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اونٹ نظر بھر کے یعنی اچھی طرح، اور اس سے اتنی موجیں تو کر رہے ہو، گوشت کھا رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، اور اس پہ سفر کر رہے ہو تمہارے علاقے میں، اور یہ نہ ہوتا تمہارے گدھے تو راستے میں مر جاتے، بھیڑ بکریوں پہ تم چڑھ ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ جو اتنے فائدے لے رہے ہو، اس سے غور کیا یہ بنا کیسے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے خلق کیا گیا اس کو۔ اب دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عرب کھڑا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے ایک ہی جگہ پر۔ مکہ کا ماحول ہے، آپ مکہ کو امیجن کریں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے خلق کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اس کو بلند کیا کر دیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو نہیں دیکھا انہوں نے، پہاڑوں کو کیسے ان کو ٹھونک دیا گیا زمین میں۔ آپ مکہ کو جا کے دیکھیں، ٹنلز ہی ٹنلز ہیں، اور مکہ کے پہاڑوں کا رنگ ہی عجیب و غریب ہے، سختی ہے اس میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ نہیں دیکھا انہوں نے کیسے خلق کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اس چھت کو اٹھا دیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے گاڑ دیے گئے ہیں زمین کے اندر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کیسے بچھا دی گئی ہے۔ اگر ساری ہم یہی پہاڑ بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ چلنے پھرنے میں ہر وقت ہی ہائکنگ کر رہے ہوتے، نارمل چلنے کا تصور نہیں ہوتا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یعنی یہ جو پورا منظر ہے عرب کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کہہ رہے اس کو دیکھیے بنا کیسے۔ فَذَكِّرْ، پس اے رسول آپ ان کو یاد دہانی کروائی ان آیات سے، توجہ کروائی۔ مرضی ان کی اپنی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ آیات جا کے انسانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، اندر جو دنیا بنائی ہوئی ہے ابھی تک اس کے مطابق۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا پہلے ٹیسٹ کرا پھر ہم بتائیں گے دوائی کی کتنی ڈوز آپ کو دینی، یعنی مرض مختلف ہوتے ہیں اور ان کو تشخیص دینے کے بعد پھر ڈاکٹر ڈوز کا بھی غذا کا بھی تعین کرتا ہے کہ ایک گولی سے کام چل جائے گا
یا کوئی زیادہ گولیاں دینی پڑیں گی، یعنی ٹیکا لگانا پڑے گا، یعنی آپریشن کرنا پڑے گا، اسپتال میں رکھنا پڑے گا. تو یہ جب جاتی ہیں اندر تو ان کا اثر کتنا ہوتا ہے جو انسان نے اندر. البتہ یہ تاثیر میں اللہ فرما رہا ہے یہ ایسی چیز ہے، سورہ مرسلات میں آپ کو یاد ہوگا گزرا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے. یعنی یہ بہترین دوائی ہے، بہترین میڈیسن ہے روح کی. لیکن تدبر، غور و فکر، روز تھوڑی تھوڑی کھا، 10 منٹ بیٹھ کے کھا لو، ٹھیک ہے، تو 15 منٹ بیٹھ کے یہ غذا تھوڑی سی اپنی روح کو کھلائیں تو اثر کرے گی ایسا. لیکن کھلائیں تو صحیح. بدن کی غذا کے لیے مثلا بندہ ناشتہ کرتا ہے دوپہر کے، جو دل دادا ہوتے ہیں نا وہ ناشتہ کرتا ہے تو دوپہر کے کھانے کا پلان کرتا ہے کیا کھانا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہے، پھر رات کا پلان کرتا ہے، پھر رات کا کھاتا ہے، پھر ناشتہ پلان کرتا ہے، بیچ میں ہائی ٹی بھی پلان کر لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پلان کرتا ہے بدن کو کھلانے کے لیے، روح کے لیے نہیں کرتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. فذکر، تو اے رسول ان کو نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ صرف، انما یعنی صرف، انت آپ، مذکر نصیحت کرنے والے، اس سے زیادہ آپ کے ذمے کچھ نہیں. صدق اللہ العلی العظیم.